بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ویلکم ٹو لرن ود روف. آج آپ یونٹ نمبر 5 ڈیزائننگ ویب سائٹ کا آغاز کریں گے. اس یونٹ کو پڑھنے کے بعد آپ ویب سائٹ کے لیے پیج بنانا سیکھ جائیں گے. ویب پیجز بنانے کے لیے ایک لینگویج HTML استعمال ہوتی ہے. اس لینگویج کے بارے میں آپ خود جان جائیں گے. HTML کی مدد سے ٹیکسٹ کو کیسے فارمیٹ کیا جاتا ہے، ویب پیج پر تصاویر کیسے لگائی جاتی ہیں، ٹیبل کیسے بنائے جاتے ہیں، اور ایک ویب پیج کا دوسرے ویب پیج کے ساتھ لنک کیسے لگایا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ یونٹ میں لرن کریں گے. یونٹ کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے کچھ اہم اصطلاحات سے آپ کو متعارف کرانا چاہتا ہوں. ان ٹرم سے آپ پہلے واقف ہوں گے یا ان کا نام سن رکھا ہوگا. ان اصطلاحات کے ریویژن سے آپ کے اس چیپٹر کے ٹاپک سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، انٹرنیٹ کا نام صاحب نے سنا ہوگا اور یقیناً آپ اس کو استعمال بھی کرتے ہوں گے. انٹرنیٹ اسٹینڈ فار انٹرنیشنل نیٹ ورک. اس کو نیٹ ورک آف نیٹ ورکس بھی کہا جاتا ہے. پوری دنیا میں کمپیوٹر یا دوسرے کئی ڈیوائسز آپس میں منسلک ہوتے ہیں یا جب ضرورت ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جس سے ایک بہت بڑا نیٹ ورک وجود میں آ جاتا ہے جس کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. بیسیکلی انٹرنیٹ کے ذریعے ہم ڈیٹا کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کا ڈیٹا جو سب کے لیے اوپن ہوتا ہے یا قابل استعمال ہو سکتا ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ڈیٹا کی مختلف اشکال ہوتی ہیں جیسے ٹیکسٹ، امیج، گرافکس یا ساؤنڈز وغیرہ. یہ ڈیٹا یا اس ڈیٹا کے لنکس انٹرنیٹ پر ویب سائٹس پر موجود ہوتے ہیں. اب ویب سائٹ کیا ہے؟ ویب سائٹ کو آپ ایک بک سمجھ لیں. بک کے اندر کئی پیجز ہوتے ہیں. ایک ٹاپک سے متعلقہ پیجز کو چیپٹر کا نام دے دیا جاتا ہے. بالکل اس طرح ویب سائٹ بھی مختلف پیجز کا مجموعہ ہوتی ہے. ہر پیج کا ایک مخصوص نام رکھا جاتا ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس پیج کے اندر کس طرح کی معلومات ہوں گی. ویب سائٹ کو ہم ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں: ویب سائٹ از اے کلیکشن آف ویب پیجز. آپ لوگوں نے 3 Ws کا نام سنا ہوگا. 3 W اسٹینڈ فار ورلڈ وائڈ ویب. اس لیے ویب سائٹ کو مختصراً ویب بھی کہا جاتا ہے. چونکہ ایک ویب سائٹ ویب پیجوں سے بنتی ہے، ویب پیج کو آپ ایک ڈاکومنٹ کا نام دے سکتے ہیں. اس ڈاکومنٹ کو انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے ویب براؤزر استعمال ہوتا ہے. A web browser is a software application used to access information or data on the world wide web. کچھ مشہور ویب براؤزر جیسا کہ گوگل کروم، اوپرا، مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر اور فائر فاکس وغیرہ ہیں. ہم نے جب بھی کوئی ڈیٹا سرچ کرنا ہو تو ویب براؤزر کے ذریعے ویب سرور کو ریکویسٹ کرتے ہیں. جب ویب سرور پر ڈیٹا موجود ہوتا ہے، ویب براؤزر سرچ انجن کی مدد تلاش کر کے ہم کو وہ دکھا دیتا ہے. What is web server? For your concept, a web server is a computer that runs websites. Web server is a combination of hardware and software. Its basic function is to host websites and to deliver web content from its hosted websites over the internet. یعنی ویب سرور کا بنیادی کام ویب پیجز کو سٹور کرنا، پروسیس کرنا اور کلائنٹس کو ڈلیور کرنا ہوتا ہے. اس طرح سرچ انجن بھی ویب سے متعلقہ ایک ٹول ہے جو کہ یوزر کو ورلڈ وائڈ ویب سے انفارمیشن تلاش کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. That is, a search engine is a web-based tool that enables users to locate information on the world wide web. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سرچ انجن گوگل ہے. اس کے علاوہ بنگ، یاہو، بیدو اور Amazon کافی مشہور سرچ انجن ہیں. جب بھی کوئی انٹرنیٹ یوزر ویب براؤزر کے ذریعے ڈیٹا کی ریکویسٹ کرتا ہے تو ویب سرور ڈیٹا سے متعلقہ ویب پیجز یوزر کو بھیج دیتا ہے. یوزر یعنی کلائنٹ اور ویب سرور کے درمیان کمیونیکیشن رابطہ HTTP کے ذریعے ہوتا ہے. HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. It may be defined as HTTP is a protocol used to transfer data over the web. یعنی HTTP پروٹوکول رولز یا قوانین کا مجموعہ ہے جس کے ذریعے ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویب براؤزر جو ڈیٹا یعنی ویب پیجز ہم کو دکھاتے ہیں وہ ویب پیجز کچھ مخصوص لینگویجز میں ڈیزائن کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک HTML ہے. اس یونٹ میں ہم HTML کو ہی پڑھیں گے اور اس کی مدد سے ویب پیجز ڈیزائن کرنا سیکھیں گے. تو آئیے آج HTML کا کچھ تعارف پڑھ لیتے ہیں. HTML stands for Hypertext Markup Language. It was first developed by Berners-Lee in 1990. HTML ویب براؤزر کو بتاتی ہے کہ ویب پیجز پر کنٹینٹ کو کیسے کنسٹرکٹ کرنا ہے، یعنی ڈیٹا کو کیسے ڈسپلے کرنا ہے. ہمیں کمپیوٹر اسکرین پر مختلف ڈیزائن کی ویب سائٹ نظر آتی ہیں، تصویروں کے مختلف سائز نظر آتے ہیں، ٹیکسٹ کے بھی مختلف سٹائل نظر آتے ہیں. یہ تمام فارمیٹنگ HTML کے ذریعے کی جاتی ہے. لیٹس ڈیفائن اٹ. Hypertext Markup Language is a simple language to create web pages. HTML کی مدد سے آپ ویب سائٹ کے لیے پیجز بنا سکتے ہیں. اس ڈیفینیشن کے اندر دو اہم ٹرمز ہائپر ٹیکسٹ اور مارک اپ لینگویج استعمال ہوئی ہیں.
The term hypertext is derived from special text in a web page called hyperlinks. یہ ٹرم ہائپر ٹیکسٹ دراصل ایک اسپیشل ٹیکسٹ ہائپر لنک سے اخذ کی گئی ہے۔ ہائپر لنکس ویب بنانے میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ ویب پیجز کے درمیان لنک کریٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کسی مخصوص الفاظ پر کلک کرتے ہیں تو ایک نیا پیج اوپن ہو جاتا ہے۔ ہائپر لنکس آر یوز ٹو نیویگیٹ آن دا ورلڈ وائڈ ویب۔ نیویگیٹ کا مطلب ہے سرفنگ کرنا، یعنی ایک پیج دوسرے پیج تک، دوسرے پیج سے تیسرے پیج پر جانا یا واپس پہلے پیج پر آنا اینڈ سو آن۔ دوسری اہم ٹرم مارک اپ لینگویج ہے۔ A language that uses tags to define elements within a document is called markup language. یعنی ایک ویب پیج بہت سے ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے۔ ان ایلیمنٹس کو ٹیگ کی مدد سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے۔ ٹیگز کو آپ کمانڈ سمجھ لیں کہ ڈاٹا کیسے ظاہر کرنا ہے۔ اس کو مارک اپ لینگویج کیوں کہا جاتا ہے؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ بھی کبھی کبھار کوئی اسٹوری یا مضمون لکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ الفاظ بولڈ کر دیتے ہیں یا کسی لفظ کے نیچے لائن لگا دیتے ہیں۔ آپ اپنی ڈاکومنٹ کو ایک خاص طریقے سے پیش کرتے ہیں، یعنی آپ الفاظ کو مارک کرتے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ آپ کمپیوٹر کی زبان میں کسی ویب پیج پر موجود ٹیکسٹ کو دوسرے ٹیکسٹ سے فرق کرنے کے لیے جو لینگویج استعمال ہے اس کا مارک اپ لینگویج کہتے ہیں۔ HTML کے اندر ٹیکسٹ کو مارک کرنے کے لیے کچھ مخصوص لیٹر اور سمبل استعمال ہوتی ہیں جن کو ٹیگز کہا جاتا ہے۔ For example, if we need a paragraph of text on web page, we use the following tags. These less than greater than symbols are called angle brackets. اس میں P پیراگراف کو مینشن کر رہا ہے، یعنی P in angle brackets پیراگراف کے آغاز کو مارک کر رہا ہے، اس لیے اس کو اوپننگ ٹیگ کہتے ہیں۔ دوسرا ٹیگ \, P in angle brackets پیراگراف کے کلوزنگ کو مارک کر رہا ہے، اس کو کلوزنگ ٹیگ کہتے ہیں۔ Look at the figure. دونوں ٹیگز کے اندر کنٹینٹ ایک پیراگراف ہے، مجموعی طور پر اس کو ایک ایلیمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی ٹیگز کی مدد سے کنٹینٹ مارک کیا گیا ہے۔ ایلیمنٹ کے آغاز والے ٹیگ کو اوپننگ ٹیگ اور اختتام والے ٹیگ کو کلوزنگ ٹیگ کہتے ہیں۔ ڈیو ٹو مارکنگ آف ایچ ایلیمنٹ اٹ از کالڈ اے مارک اپ لینگویج۔ P ٹیگ کے علاوہ بہت سے ٹیگز آپ HTML میں پڑھیں گے۔ فار ایگزامپل HTML ہیڈ ٹائٹل باڈی۔ یہ 4 بنیادی قسم کے ٹیگز ہیں جو کوئی بھی ویب پیج بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ ان ٹیگز کے آج نام یاد کر لیں۔ آج کا لیسن یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ آپ لوگوں نے انٹرنیٹ، ویب براؤزر، سرچ انجن، ویب سائٹ، ویب پیج، HTML، ہائپر لنکس، مارک اپ لینگویج اور ٹیگز جیسی اصطلاحات کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی۔ کل کے لیسن میں انشاءاللہ مزید ٹیگز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسٹے کنیکٹڈ ود می۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔